بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سب دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں اور آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت بھی ایک ہستی ہے جو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور وہ ذات ہے اللہ پاک کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کمزور انسان صرف اللہ پر بھروسہ کر کے پہاڑ جیسی مشکلات کو بھی عبور کر سکتا ہے؟ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور انسان بہت چھوٹا۔ انسان چاہے بچہ ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب دل گھبرا جاتا ہے، کبھی ڈر لگتا ہے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں۔ ایسے وقت میں ایک چیز انسان کو سنبھال لیتی ہے، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل۔ توکل ہوتا کیا ہے اصل میں؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں، محنت کریں، سچ کا راستہ اختیار کریں، اور پھر بھی دل سے ہم یہی مان لیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اللہ نے کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم خود کچھ بھی نہ کریں اور ہم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ نے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغ سب کچھ دیا ہے کہ انسان کا کام ہے آگے بڑھنا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ پر جب آپ توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے وہ مجھے یاد آ جائے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کیوں ضروری ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے، انسان کو خطا کا پتلا کہا گیا ہے، انسان کمزور ہو سکتا ہے، انسان سب کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتی، اور نہ ہی اللہ کبھی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب ہم صرف انسانوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بچوں کی زندگی میں توکل کہاں پر نظر آتا ہے؟ ایک بچہ جب رات کو ڈر جاتا ہے تو وہ امی کو آواز دیتا ہے، امی اس کے پاس آتی ہے تو بچہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا خدا، وہ اللہ، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب آپ اسے پکاریں گے تو کیا وہ نہیں آئے گا؟ جب آپ دل سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ تو جو بچہ اللہ کو پکارے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ جب بچہ کہتا ہوگا یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے سمجھ دے، تو اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمارا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، رزق اور روزی۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک آئیڈیا بنا رکھا ہے کہ ہم نے روزی کمانی ہے، رزق کمانا ہے، اور پتہ نہیں کدھر سے کمانا ہے، کیسے آئے گا، کیسے گزارا کریں گے، کیسے نظام چلے گا۔ یہیں پہ آ کے ہم لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ گزارا چلانے والی، نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ہم نے صرف محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ نظام کو چلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہتر نظام چلانے والا ہے۔ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف جھوٹ سے بچنا ہوتا ہے، فریب سے بچنا ہوتا ہے، مکاری نہیں کرنی ہوتی، حرام کمائی سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر ہم ان تمام جو غلیظ چیزیں ہیں، غلیظ حرکتیں ہیں، ان سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا نظام بہتر طریقے سے چلا دیں گے۔ رزق کا مطلب صرف پیسے تو ہوتے نہیں ہیں نا، رزق میں ماں باپ کی محبت، صحت، علم، اچھے دوست سب شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے مگر وہ خوش ہوتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل خالی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خوشی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ توکل والوں کو ملتی ہے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ حرام کام نہیں کرتا، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرا رزق اللہ دے گا۔ کوئی انسان تو ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے اور انسان روک لے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مشکل وقت میں توکل کی طاقت کا انداز اگر آپ کو ہو جائے تو آپ کبھی بھی کسی پہ توکل نہیں کریں گے ماں سوائے اللہ کے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم اگر کہیں بھی کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہماری امیدیں جو ہے وہ کسی نہ کسی شخص سے لگی ہوتی ہیں کہ فلاں بندہ میرے کام آئے گا۔ لیکن اگر ہمارا توکل اللہ پر ہو
تو ہماری وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ مشکل وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا انسان جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، لوگ بہانے بنانے لگتے ہیں، سارے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ وہ ماں جو رات کو سب کے سونے کے بعد دعا کرتی ہے، وہ باپ جو خاموشی سے سجدے میں آنسو بہاتا ہے، وہ بچہ جو دل میں کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر، اللہ ان سب کی سنتا ہے۔ شاید آپ کو فوراً جواب نہ ملے، لیکن آپ کو اس کا رسپانس ملتا ضرور ہے، اور پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ جیسے کہ بہت سی مثالیں مشہور ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، انہوں نے بھی اللہ پہ توکل کیا۔ جس طرح ایک مشہور مثال ہمارے سامنے ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ پہ بھروسہ کیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب سمندر آ گیا، پیچھے دشمن تھا، مگر انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور سمندر نے راستہ بنا دیا۔ یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ توکل دل کو دیتا کیا ہے؟ توکل دل کو سکون دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے، امید دیتا ہے۔ جس کے دل میں توکل ہو وہ جلدی گھبراتا نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے کاموں سے گھبراتا نہیں ہے، اور برے کاموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ دراصل اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے لیے بہتر کرے گا۔ آج ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھیں، دعا کریں، محنت کریں، اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ کہیں کہ میرا اللہ ابھی بھی موجود ہے۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا، اگر آج تم چھوٹے ہو اور ڈرتے ہو، یا بڑے ہو اور پریشان ہو، یا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا، تو بس یہ یاد رکھو، اللہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس سے بات کرو، اس پر بھروسہ کرو، اور دل سے کہو یا اللہ میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا۔ پھر یقین رکھو اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی اپنے بندوں کا یقین توڑتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔